ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو جو سلسلہ وار جاری تھی قریب الاختتام ہے۔ آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے، ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا، اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا۔ یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے، اور استغفر اللہ العظیم وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا۔ ظلم سے بھری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، آپ زخمی ہوئیں، اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا، اور پھر اسی زد و کوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی، اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے۔ آج ہم اس واقعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ابتدائی طور پر، اور آج کی نشست میں ساری گفتگو، اور غالباً اگلی نشست میں بھی ساری گفتگو، اس قسم کی روایات مکذوبہ کی اسانید پر، طرق پر جرح و تعدیل کی گفتگو ہوگی، فن رجال سے متعلق اور فن جرح و تعدیل سے متعلق۔ اب اس واقعہ کا کتابوں میں درج کیا جانا
اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص جس نے یہ واقعہ شیعہ کتب کی تاریخ میں سب سے پہلے لکھا اور درج کیا، گویا اس واقعہ کو روایت کرنے والا تاریخ کا پہلا شخص، میں پہلے اسی سے بات کو شروع کر رہا ہوں اور اس کی پہلی ہی کتاب سے شروع کر رہا ہوں، پھر آگے یک بعد دیگر مصادر پر انشاءاللہ آئیں گے جو اہل تشیع حضرات پیش کرتے۔ تو گویا تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جس میں یہ جھوٹا واقعہ اور یہ تہمت اور یہ روایت مکذوبہ کوٹ کی گئی، نقل کی گئی، درج کی گئی، وہ شخص تھا سلیم بن قیس العامری الہلالی، اور اس کی کتاب کا نام ہے السقیفہ۔ اس نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا اور اس کتاب کو محمد باقر الانصاری نے طبع کیا اور اس کی سند بیان کی اس نے، اور سند یہ بیان کی اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب بعد ازاں اہل تشیع کی روایت کے مطابق اس کے شاگرد ابان بن ابی عیاش نے مرتب کی، مگر روایات جو اس کے اندر جمع کی گئیں وہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کی۔ تو گویا سند یہ ہوئی شیعہ حضرات کے مطابق کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے یہ واقعہ، اور اس نے روایت کیا سلیم بن قیس العامری الہلالی سے، اور سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت بیٹھا ہوا تھا خود، اور ہمارے ساتھ شیعان علی بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ لفظ ہیں اس کے، کچھ اور بھی شیعان علی بیٹھے تھے۔ جب ہمیں یہ خبر پہنچی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کو ساتھ لے کر لکڑیاں لائے ہیں اور سیدہ کائنات کے گھر کو آگ لگا دی اور حملہ آور ہوئے ہیں اور زد و کوب کیا ہے اور زخمی کیا ہے سیدہ کائنات کو، العیاذ باللہ۔ یہ روایت ہے جہاں سے وہ شروع کرتا ہے اس مضمون کو، اور کتاب کا نام اس نے رکھا ہے السقیفہ۔ بس میں نے آپ کو اختصار سے جو کچھ جھوٹی تہمت ہے وہ بیان کر دی، زائد اس پر بات کرنا وہ کم سے کم میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ یہ واقعہ اہل تشیع حضرات کثرت سے بیان کرتے ہیں، ٹی وی پر اپنے خطابات میں مجالس میں رو رو کر ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ایک پورا ماحول اور سماع جذباتی قسم کا بناتے ہیں، اور لوگوں کے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور سیدہ کائنات کے ساتھ جو محبت کے جذبات ہیں، عقیدت و ادب و احترام کے، انہیں ایکسپلائٹ کر کے ان سے کھیلتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، پھر مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ سادہ لو انسان جن کے پاس کھنگالنے کے لیے کتب اور تحقیق کے لیے ذخائر موجود نہیں ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے جو نوجوان نسلیں ہیں اہل تشیع حضرات کی، وہ اپنے واعظین سے، مولوی صاحبان سے اور ذاکرین سے اس طرح کی ہنگامہ آرائی رو رو کے واویلا سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک ہے جنہیں شیعہ کتب میں درج کر کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کردار کشی کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مہم تھی۔ اب اس واقعے کی جو روایت میں نے بیان کر دی، سب سے پہلی روایت، سب سے پہلا راوی اور سب سے پہلی کتاب تاریخ کی، اب اس پر میں جرا کرتا ہوں اور اس کی حقیقت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اہل تشیع حضرات، اہل علم، اہل فہم، عدل پسند طبیعتیں، اور خاص طور پہ نوجوان، وہ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیں۔ یہ شخص سلیم بن قیس، جس کی یہ کتاب اسی نام سے معروف ہے، اسے کتابوں میں کتاب سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں، مگر اصل نام اس کا وہ السقیفہ ہے۔ یہ کتاب اٹ سیلف
مکذوب اور موضوع ہے، جھوٹی اور من گڑت ہے، اور معتمد ثقہ اور بلند پایا شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ سب سے پہلا مصدر اور ماخذ ہے معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم پر اس سب سے بڑی تہمت کا۔ یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی اس وجہ سے رد کر دی گئی ہے شیعہ معتبر اور معتمد اور ثقہ علماء کے ہاں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر سب سے پہلے تحریف قرآن کے مسئلے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے۔ اس سلیم بن قیس نے سب سے پہلا ٹیکسٹ اپنے کلام کا درج کیا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اور جو قرآن اب حالانکہ اس زمانے سے یہ تہمت لگا رہا ہے، جو قرآن مجید اے لوگوں آپ کے ہاتھ میں ہے یہ وہ کامل قرآن مجید نہیں ہے، اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں، کئی آیتیں داخل کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے ثقہ شیعہ علماء خود اس کتاب کے وجود اور اس سلیم بن قیس العامری کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب پہلا ریفرنس میں جو دینا چاہتا ہوں، ابن المطہر الحلی شیعہ حضرات کی بڑی معتبر اور نامور کتاب ہے اسماء الرجال میں، اس کا نام بھی ہے کتاب الرجال، اور عام طور پہ رجال ہلی کے نام سے معروف ہے۔ تو علامہ ہلی رجال ہلی میں صفحہ 206 میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے، اصل کتاب کا جو مرتب ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اس نے صرف اس ساری کتاب میں روایتیں سلیم بن قیس کی جمع کی ہیں، چونکہ ساری کتاب اس کی مرویات پہ مشتمل ہے، اس وجہ سے یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے، مگر اس کا مرتب و مؤلف ابان بن ابی عیاش ہے جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیعہ علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی مؤلف خود ضعیف ہے، اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ یہ علامہ ہلی نے کتاب الرجال صفحہ 206 میں بیان کیا۔